السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عاطف جوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مسلمانوں کے لیے نہایت اہمیت کے عامل مقام کے جس کا تاریخ میں ذکر جا بجا ملتا ہے، اور یہ مقام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یروشلم کی تاریخ اور اہمیت کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ جہاں دنیا کی تمام طاقتیں دی لو سینچری جیسے منصوبوں کو تشکیل دینے میں لگی ہوئی ہیں، وہیں پر یروشلم شہر جو مسلمانوں کے لیے ہی نہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی یکساں اہمیت کا عامل ہے کا کیا کردار ہے، اس ویڈیو میں ہم یہ تمام چیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ چینل سے جڑے رہنے والوں کے لیے خوش آمدید۔ اگر آپ بھی چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، ہیکل سلمانی کا ذکر قرآن پاک میں بطور ایک مسجد کے اور 17 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہیں، تاکہ یہودیوں کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ جس خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اسی خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے، اور جس طرح تورات کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے۔ کے باوجود بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد اپنے عقیدے پر یوں کی توں قائم ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یروشلم ایک ایسا شہر ہے، ایک ایسا مرکز ہے جسے تینوں قوموں عیسائی، مسلمان اور یہودی دنیا کے خاتمے سے منسلک کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہودیوں کا کہنا ہے کہ جس مسیح کے آنے کا انتظار ہے کہ جس کے آنے کے بعد دنیا تمام کی تمام ختم ہو جائے گی اور وہ ان کے لیے بخشش کا باعث بنے گا، وہ مسیحا یروشلم میں ہی اتارا جائے گا۔ لیکن دنیا کے ختم ہونے سے پہلے اس مسیحا کی آمد یہودیوں کے لیے ایک سنہرے دور کا آغاز ہوگی، اور وہ اس مسیحا کی قیادت میں پوری دنیا پر راج کریں گے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ عیسائیوں سے بالکل الگ ہے۔ ان کا ایمان یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی جہاں وہ اتارے جائیں گے، اور اپنی آمد کے بعد عیسائیوں کے تمام عقیدوں کی یعنی صلیب کی تصدیق کریں گے۔ وہ عیسائیوں کے لیے ان کی مغفرت کا باعث بنیں گے، اور ان کی آمد کے بعد یہ دنیا باقاعدہ طور پر ختم ہو جائے گی۔ جبکہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے لیے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول موجود ہے، اور اس شہر کا مقدر لوہے میں محفوظ ہو چکا ہے، جو کہ یہی ہے کہ یہ شہر دنیا میں مسلمانوں کے لیے دین اسلام میں مرکز کے طور پر قائم ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تصدیق ہوگی کہ جہاں مسلمان ہمیشہ سے سچے دین کے پیروکار ہیں اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، چنانچہ ان کے حق پر ہونے کی تصدیق کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، اس کے باوجود یہ تینوں مذاہب یعنی عیسائیت، یہودیت اور اسلام تاریخی حیثیت میں ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہیں، آپس میں شدید اختلافات رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تینوں مذاہب تو حق پر نہیں ہو سکتے، ان میں سچا دین ایک ہی ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اسلام ہی دین حق ہے۔ یروشلم کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 4000 سال پرانی تاریخ رکھنے والا یہ شہر کم از کم 2 مرتبہ تباہ ہونے کے باوجود دنیا کے نقشے پر دوبارہ ابھرا ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس پر 52 حملے ہو چکے ہیں، اور 64 مرتبہ یہ شہر مختلف قوموں کے قبضے میں رہا ہے۔ جبل یہودا کے پہاڑوں سے گرا ہوا یہ شہر یہودیوں کے تقریباً 4000 سال سے، عیسائیوں کے 2000 سالوں سے اور مسلمانوں کے لیے 1400 سالوں سے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ 64% یہودی، 32% مسلمان اور 2% عیسائی یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یروشلم کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نمرود کی آگ سے بچنے کے بعد حکم خداوندی کے تحت اپنے بھتیجے عراق سے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اس مقدس زمین کی طرف ہجرت کی، اور اللہ کے حکم سے اس شہر میں رہنے کا کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اس مقدس ٹکڑے کو اپنے نبی کو چننے کے بعد یہ طے فرما دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین وہی رہے گا۔ چنانچہ ہم مسلمان اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا تھا کہ دنیا کے خاتمے تک ابراہیم علیہ السلام کا دین جب دین اسلام کی صورت میں موجود ہے وہ اس زمین پر ہی رہے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ارض پاک پر دیگر مذاہب رہ سکیں، کیونکہ فتح دین حق کی ہی ہوگی۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یروشلم کی اہمیت اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ اس ارض مقدس کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ حق اور باطل کی تصدیق کرے گا، یعنی یہ شہر، یہ مقام یہ گواہی دے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ شہر یروشلم کی تاریخ کا ایک اہم باب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کو مانا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فاتح یروشلم کی حیثیت سے داخل ہوئے تو وہاں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، نہ ہی کسی انسان کا قتل کیا گیا اور نہ ہی کسی عبادت گاہ کو گرایا گیا۔
4000 صحابہ کے ساتھ داخل ہونے کے باوجود کسی کی طرف سے انسانیت کی کوئی تذلیل اور کوئی توہین نہیں کی گئی۔ اسی زمانے میں اپنی خلافت قائم کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں کا جائزہ لیا اور مسلمانوں کے لیے مسجد کی تعمیر کے لیے ایک جگہ منتخب کی گئی۔ جائزہ اس لیے ضروری تھا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہی رہے، اور اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسی جگہ دکھائی گئی جو یا تو یہودیوں کی پرانی عبادت گاہیں تھیں یا جہاں رخ کا متعین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ چنانچہ کافی چھان بین کے بعد اس جگہ پر یہاں لکڑی سے مسجد بنائی گئی، ایک سادہ سی مسجد کو تعمیر کیا گیا، اور یہ وہی مسجد ہے جو مسجد اقصیٰ کے طور پر مانی جاتی ہے۔ یہاں پہلے اذان کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا چھوڑ چکے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر مسجد اقصیٰ میں انہوں نے پہلی اذان دی اور خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب نے وہاں نماز پڑھی۔ معزز ناظرین گرامی، تاریخ میں آیا ہے تقریباً 72 ہجری میں خلیفہ عبد المالک کی طرف سے اس مقام پر جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج پر چلے گئے تھے، ایک شاندار عمارت کی تعمیر ہوئی۔ اس عمارت کی تعمیر میں تقریباً 4 سال لگ گئے اور اسے کعبۃ الصخرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس مقام کے بارے میں روایات میں بھی آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہودی اپنی قربانی یہاں پر ہی لا کر رکھا کرتے تھے، اور جب آسمان سے آنے والی بجلی کا شعلہ یہاں پر آ کر قربانی کو جلاتا تھا تو یہ اس قربانی کے قبول ہونے کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس دنیا کے خاتمے کے وقت ان کو روز قیامت کہا جائے گا کہ حضرت تیسرا فیل علیہ السلام اسی مقام پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کے لیے اپنے کعبہ کی حفاظت کرنا، بیت المقدس پر اپنا تسلط قائم رکھنا اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا دین کا اہم حصہ ہے۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی چند آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم حق پرستی کے ساتھ قائم رہو اور اللہ کے فرما بردار بن کر رہو، پھر جب آخرت کا زمانہ آئے گا تو ہم دنیا کی تمام قوموں سے نکال کر تمہیں یہاں لے آئیں گے۔ چنانچہ ہم غور کریں تو نظر آتا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں سے نکال کر لانے کا مطلب کیا ہے۔ اگر موجودہ صورتحال پر غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک، امریکہ، یورپ، اسرائیل، غرض کہ دنیا کے کونے کونے سے یہودی یہاں جمع ہو رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی جگہ پر یہودی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے بالکل تیار ہیں، اور وہ نشانی کے طور پر لال بچھڑے کا انتظام کر رہے ہیں، جس کے مل جانے کے بعد وہ نہ اسے ذبح کریں گے بلکہ اس کو جلا کر اس کے راکھ سے اس جگہ کو پاک کریں گے اور اپنا تسلط قائم کریں گے۔ موجودہ حالات اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہودی لابی اپنی سب سے بڑی گیم یعنی ڈیل آف سینچری جسے بھی کہا جاتا ہے، اس پر پوری طرف متوجہ ہیں۔ چنانچہ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان بھی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے، چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔